أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ مزید اللہ کا احسان ہم پر یہ ہے کہ جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، جب دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، تو یہ سارے نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، اور میدان حشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انسان وہاں پر میدان حشر میں جمع اور اکٹھا ہوں گے۔ یہ سورج جو ابھی کروڑوں میل دوری پر ہے، وہ سورج بالکل انسان کے قریب ہوگا، 1 یا 2 میل کے قریب ہوگا۔ کتنی زبردست دھوپ اور گرمی ہوگی، اور کس طرح انسان پریشان حال کے اندر مبتلا ہوگا۔ دنیا کے اندر جب موسم گرما آتا ہے، مئی جون کا مہینہ آتا ہے، تو آدمی دھوپ کی تپش سے اور گرمی سے بچنے کے لیے نہ جانے کتنے انتظامات کرتے ہیں، اور اگر کہیں سفر کرتا ہے تو وہ گرمی سے اور دھوپ سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی سایہ دار چیز کی تلاش کرتا ہے کہ کہیں کوئی مکان دکان مل جائے یا درخت وغیرہ مل جائے کہ اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم اپنا سفر آگے شروع کریں۔ مگر بزرگ اور بھائیوں، میدان حشر میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ در و دیوار ہوگا، نہ کوئی سایہ دار چیز ہوگی، چٹیل میدان ہوگا، اور اس میدان کے اندر سارے انسان اکٹھا اور جمع ہوں گے۔ انسان جو ہے دھوپ اور گرمی کی وجہ سے تلملاتا ہوگا، پریشان حال ہوگا، کہیں بھی اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور مزید مصیبت یہ ہوگی کہ ہر انسان جو ہے اپنے اپنے پسینے میں گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے انسان کے جسم سے، بدن سے جو ہے پسینہ بہے گا، پسینہ نکلے گا۔ اور پسینہ کس طرح نکلے گا؟ اپنے اپنے اعمال، برے اعمال کے حساب سے نکلے گا۔ جس نے جس طرح گناہ ساتھ میں لے کر گیا ہوگا، اسی حساب سے اس کے جسم سے، بدن سے جو ہے پسینہ نکلے گا۔ بعض لوگ اپنے پسینے کے اندر ٹخنوں تک جو ہے ڈوبا ہوا ہوگا، انہی میں سے بعض لوگ جو ہے گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، بعض لوگ پسلیوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کچھ گنہگار بندے ایسے بھی ہوں گے کہ وہ منہ تک پسینے میں جو ہے ڈوبا ہوا ہوگا۔ اوپر سے دھوپ کی تمازت، تپش، گرمی، لو، اور نیچے سے جو ہے یہ پسینہ والا عذاب۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس
زیادہ مقدار میں گناہ ہے تو وہ اپنے ہی پسینے میں جو ہے تیرتے ہوں گے، وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کس طرح منظر ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی، کوئی بچانے والا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ سارے لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، آپ اللہ سے درخواست کیجئے، گزارش کیجئے کہ حساب و کتاب کا آغاز جلدی کر دیا جائے، شروع جلدی کر دیا جائے، اس لیے کہ ہم لوگ گرمی سے جو ہے تلملا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، پسینے میں جو ہے تیر رہے ہیں۔ اللہ سے آپ درخواست کر دیجئے کہ ہم سب کا حساب و کتاب جو ہے جلدی شروع کر دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ اے لوگوں، یہ پاور، یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ارشاد فرمائیں گے کہ تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اور وہ ارشاد فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ یہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر سفارش اور گزارش اور درخواست کرنے کی طاقت کسی کے پاس ہے تو وہ ہم سب کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تم سب ان کے پاس جاؤ اور جا کر گزارش کرو کہ وہ اللہ سے گزارش کرے کہ حساب کتاب جلدی شروع کر دیا جائے۔ میرے عزیز و بھائیوں، عجیب کیفیت اور عجیب منظر ہوگا۔ ہر انسان جو ہے دھوپ میں چلچلاتا ہوگا۔ یہ سورج آج لاکھوں کروڑوں میل دوری پر ہے، اس کے باوجود ہم سب کی حالت مئی جون کے مہینے میں اس طرح ہو جاتی ہے کہ طرح طرح کے ہم لوگ انتظام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پنکھا کام نہیں دیتا ہے تو اے سی کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام کرتے ہیں، چھاؤں اور سائے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ گرمی سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ مگر میدان حشر میں کوئی چھاؤں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اتنے لوگوں کی جو ہے ہجوم مجمع، تو وہاں پر ہم سب کا کیا حال ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا سایہ وہاں پر موجود ہوگا۔ وہاں سے ٹھنڈی ہوا آئیں گی، ٹھنڈا ماحول ہوگا اور عرش الہی کا سایہ ہوگا، لیکن بزرگ اور دوستو وہ سایہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہ سایہ کس کو ملے گا؟ اس سایہ تلے کھڑے ہونے کی اجازت کس کو دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو میدان حشر میں اس مصیبت کی گھڑی میں جو ہے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب ہمیں اور آپ کو غور فکر کرنا ہے کہ یہ جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ہمارا نام کسی بھی نمبر میں ہے یا نہیں، ہم سب کو غور فکر کرنا ہے۔ 7 قسم کے لوگ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان 7 قسم کے لوگوں کو میدان حشر میں جب پوری انسانیت پریشان حال میں ہوگی تو ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کا جو عرش ہے اس کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ہمیں ٹٹولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو فبیہا، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کے اندر جو ہے اپنا نام ان 7 قسم کے لوگوں میں جو ہے رجسٹرڈ کروا لیں، ورنہ پھر بڑی مصیبت میں ہم اور آپ پھنس جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ 7 قسم کے لوگ، پہلا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت عطا کی ہے، یعنی عادل بادشاہ، جس کو اللہ نے بادشاہت کے تخت پر فائز کیا ہے اور وہ انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، رعایا کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرتا ہو، یعنی صحیح طریقے سے اپنی حکومت چلا رہا ہے، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا عادل بادشاہ جو ہے قیامت کے روز اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اب بادشاہ سے مراد بہت قسم کے بادشاہ ہیں۔ ایک تو بادشاہ ہوتے ہیں پورے ملک کا بادشاہ، ایک بادشاہ ہوتا ہے اسٹیٹ والا بادشاہ، ایک بادشاہ ہوتا ہے ضلع والا بادشاہ، ایک بادشاہ ہوتا ہے بلاک وائز والا بادشاہ، ایک بادشاہ جو ہے گاؤں کا سربراہ، سرپنچ، مکھیا، ایک بادشاہ ہے گھر کا بادشاہ، جو ہم میں سے ہر کوئی آدمی بادشاہ ہے، جس کے ماتحت میں اس کے بال بچے پرورش ہو رہے ہوں وہ بھی اپنے گھر والوں کا بادشاہ ہے۔ ان تمام بادشاہوں کو صحیح اور انصاف کے ساتھ جو ہے اپنے رعایا کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا، تب یہ جو ہے دولت نصیب ہوگی، میدان حشر میں اللہ کا جو ہے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آج بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نقشہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے بری چیز ہے، سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے، سیاست نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا خیال غلط ہے۔ سیاست جو ہے غلط نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک ورثہ کا حصہ ہے۔ سیاست میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں اچھے برے ہوتے ہیں۔ سیاست جو ہے، یہ حکومت جو ہے، یہ بعین ہی خرابی اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ سیاست کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اچھے قسم کے ہیں تو سیاست بھی اچھی چلتی ہے، اور اگر برے لوگ ہیں تو پھر ظلم ستم کے جو ہے رعایا پر پہاڑ توڑا جاتا ہے، جیسے کہ حالات حاضرہ سے ہم لوگ دو چار ہیں۔ تو سیاست بری چیز نہیں ہے، نبیوں نے سیاست کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی، سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے بادشاہ بنے تھے۔ اسی طریقے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں حکومت کی تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین جو ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، علی کرم اللہ وجہہ، یہ تمام صحابہ جو ہے انہوں نے حکومت اور بادشاہی کی تھی، مگر انصاف پرور تھے، رعایا کے ساتھ جو ہے انصاف سے کام کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ رعایا کا جو خزانہ ہے اس کو اپنا سمجھ بیٹھے، ہم اپنی ذات پر ہم خرچ کرنے لگے، اپنے عیش و آرام کے لیے خرچ کرنے لگے، ایسے وہ حضرات نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، ان کی دور حکومت ہے۔ رات کو وہ گشت کر رہے ہیں تو ایک گھر کے قریب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز اس گھر سے آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا جو ہے سروے کیا کرتے تھے رات کو، کہ کس آدمی کو کیا کیا دقت ہے، کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ تو دیکھا کہ اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی، بچے جو ہے دو چار بچے ایک ساتھ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، آخر کچھ مجبوری پریشانی ہوگی۔ تو اس گھر کے اندر وہ داخل ہو گئے اجازت لے کر، دیکھا کہ بچے جو ہے بچھونے میں لیٹا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، اور بیوہ ماں ہے، یتیم بچے تھے وہ لوگ، چولہے پر جو ہے پانی ہنڈی میں ڈال کر چڑھا رکھا ہے، وہ پانی ابل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارگزاری لیا، پورا پوچھا کہ کیا بات ہے اور اس ڈیگچی میں کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں میرے بچے جو ہے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں ہے، ان بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی بھی اناج ہمارے پاس نہیں ہے، تو ان کو سلانے اور بہلانے اور پھسلانے کے لیے اس ڈیگچی میں پانی ڈال کر چولہا میں چڑھا دیا ہوں، تاکہ بچے کو صبر ہو جائے کہ کچھ ہمارے لیے کھانا وغیرہ بن رہا ہے، اور اسی سوچ و فکر میں اس کو نیند آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی ان حالات سے۔ آپ وہاں سے واپس بیت المال تشریف لے گئے، اور خزانے سے جو ہے اس زمانے کا جو غلہ اناج ہوا کرتا تھا، آٹا، جو وغیرہ، گھی، پنیر، جو بھی سامان تھا، بیت المال سے جو ہے بوریوں میں تھیلی میں لوڈ کیا، اور ان کے جو غلام تھے ان سے کہا کہ یہ سارا سامان میرے پیٹھ میں جو ہے تم لوڈ کر دو۔ غلام کہنے لگے کہ حضور آپ کی خدمت کے لیے ہم غلام تو حاضر و ناظر ہر وقت، آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت، تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرے پیٹھ پر لاد دیجئے، میں لے کر جاتا ہوں کہاں لے کر جانا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا،
مجھے حکومت دی ہے، مجھے بادشاہ بنایا، مجھے خلیفہ بنایا، مجھ سے بروز حشر جو ہے سوال ہوگا، اس لیے اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ بوجھ میں خود لے کر کے جاؤں گا۔ اپنے پیٹھ پر کمر پر لاد کر جو ہے وہ اناج لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد چولہے میں جو ہے کھانا وغیرہ تیار کیا، بچوں کو بھی کھلایا، اس بیوہ عورت کو بھی کھلایا، اور خوشحالی میں دیکھ کر کے وہ جو ہے وہاں سے واپس آئے۔ تو آج بھی اگر بادشاہت اور حکومت انسان شریعت کے مطابق کرنے لگے، انصاف رعایوں کے ساتھ کرنے لگے، تو پھر پوری دنیا میں چین سکون، آرام و راحت اور امن سکون کا ماحول پیدا ہو۔ مگر حالت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں گاؤں کا سرپنچ بنا دیا ہے، کوئی عہدہ دے دیا ہے، کوئی اونچا منصب دے دیا ہے، تو اس کا ہم جو ہے غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہم اسی کا دیتے ہیں کہ جو پیسہ والا ہے، جس کا روب ہے، دبدبہ ہے، اور اگر غریب ہے تو اس کے طرف جو ہے توجہ نہیں دی جاتی، ان کی بات کو نہیں سنا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، سر کے اوپر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، تو اس روز جو عادل بادشاہ ہوگا اسے جو ہے عرش الہی کے سایہ نصیب ہوگا۔ اب گھر کے اندر بھی ہر انسان اپنے بیوی بچوں کا بادشاہ ہے، حکمراں ہے، وہی حکومت کرتا ہے گھر کے اندر میں۔ بال بچے ہیں، لڑکا ہے، لڑکیاں ہیں، ان کا دیکھ ریکھ، پالن پوشن، یہ ہر گارجین کی جو ہے ذمہ داری ہے اور حق ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ انصاف کے معاملے میں جو ہے بہت اوپر نیچے کرتے ہیں، کسی اولاد کو زیادہ دے دیا، کسی اولاد کو آرام کا مکان بنا دیا، کوئی اولاد جھوپڑی میں رہ رہا ہے، کسی کو گاڑی خرید کر دے دیا، کسی کے پاس سائیکل بھی صحیح طریقے کا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے ناانصافی والی باتیں ہیں۔ گارجین کو اولاد کے درمیان جو ہے انصاف سے کام لینا ہوگا، اور اس طرح کی روایت احادیث کے کتاب میں ملتی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے، نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے غلام دیا۔ غلام کہتے ہیں گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں، غلام، زر خرید غلام، اب وہ دور نہیں ہے، تو غلام مجھے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب نے مجھے غلام دیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے پوچھا کہ اور تمہارے جو بھائی ہیں دو چار، ان کو بھی دیا ہے کہ غلام؟ کہا کہ نہیں، صرف مجھے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کیا ہے کہ تم نعمان سے غلام واپس لے لو۔ یہ ناانصافی کی بات ہے، اولاد وہ بھی ہیں، اولاد یہ بھی ہیں، اگر دینا ہے تو ہر ایک بچے کو دو، اور نہیں دینا ہے تو پھر کسی کو مت دو۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک قسم یہی ہے کہ عادل بادشاہ، جو انصاف پرور کے ساتھ دنیا کے اندر حکومت کرتا ہو۔ تو ایسے لوگوں کو عرش الہی کے سایہ میدان حشر میں جو ہے نصیب ہوگا۔ نمبر 2، جو شخص اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دیا ہو۔ آج ہم لوگ کے مزاج میں کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، عبادت شروع کرنی ہے، جب عمر ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، اس وقت یہ انعام اللہ نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت الہی میں گزار دیا ہو، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے کہ جوانی کی عبادت اعلیٰ و عرفہ ہوا کرتی ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بشری تقاضا ان کے ساتھ رہتے ہیں، طرح طرح کے جو الجھنیں اس کے ساتھ رہتی ہے،
بڑی بڑی ذمہ داریاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، نیند کا بھی غلبہ زیادہ ہوتا ہے، بھوک کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، ہر طرح کا معاملات جوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان تمام کو قربانی دے کر وہ جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، دنیا داری بھی کرتے ہوئے وہ نماز کو نہیں چھوڑتا ہے، کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے کبھی۔ تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز جو ہے اپنا عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا کہ وہ اس شخص کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے روز کہ جس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ فجر کی نماز پڑھ لیا، دنیا داری میں لگ گیا، کام کاج میں ڈیوٹی میں چلا گیا، مگر جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، 12-1 بجنا شروع ہو گیا تو اس کے دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے چھٹی لے کر جانا ہے، کس طرح سے جلدی سے یہاں کام کو نمٹا کر مسجد جانا ہے۔ ہر وقت اسے نماز یاد رہتی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ظہر پڑھ لیا، پھر عصر کا انتظار کرتا ہے کہ عصر کی نماز ہمیں پڑھنے جانا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اس کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے اس کا دل جو ہے مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی کو بھی میدان حشر میں جب کہ پریشانی کا عالم میں ہر انسان مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کہ جس کا جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے لوگوں سے اور اللہ کی رضامندی ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے، اپنی ذاتی مطلب کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر دشمنی ہے تو صرف دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی ہے، تو ایسا انسان بھی میدان حشر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ اسی طریقے پر 5واں آدمی وہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پوشیدہ طریقے پر کرتا ہے۔ اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس سے مراد ہے اخلاص۔ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ کسی غریب مجبور کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، اس میں دکھاوا اور شہرت جو ہے مقصود نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی ایک عالم کو بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو وہ عالم صاحب کہیں گے کہ یا اللہ، جس طرح میں نے پڑھا ویسے دوسروں کو بھی میں نے پڑھایا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، تقریر کیا، واعظ و نصیحت کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ریا اور نمود کے لیے، شہرت کے لیے اس طرح کیا تھا، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ ایک سخی آدمی کو بلایا جائے گا، مالدار آدمی کو، دولت مند امیر کبیر آدمی کو بلایا جائے گا، جو دنیا میں خرچ کیا ہوگا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اس سے بھی پوچھا جائے گا اور اس سے بھی کہا جائے گا کہ یہ سارا کام تم نے جو ہے جو ہمارے راستے میں خرچ کیا تھا، یہ سب کچھ تم نے جو ہے دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کیا تھا، یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح سے غازی کو بلایا جائے گا، مجاہد کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا اور ان سے بھی کہا جائے گا کہ تم نے شہرت اور اپنے آپ کو بہادر اور مجاہد کہلانے کے ہمارے راستے میں تم نے جو ہے جہاد کیا تھا، آج تمہارے یہاں کوئی حصہ نہیں۔ تو اخلاص بہت معنی رکھتا اللہ کی ہے۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ اس کو بھی نصیب ہوگا۔ اور نمبر 6 وہ انسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے تنہائی میں کرتے ہوئے اس کے آنکھ سے جو ہے آنسو بہہ پڑتا ہے،
جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تنہائی میں، تو اس کے آنکھ سے جو ہے آنسو نکل پڑتا ہے۔ 6 قسم کے لوگ ہیں۔ اور 7ویں قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہ اگر کوئی حسین و جمیل عورت اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور وہ صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ اننی انا اللہ، کہ میں اللہ سے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس برائی سے، اس برے کام سے رک جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیز اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور فکر کرنا ہے کہ یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں اس میں ہمارا نام بھی درج ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی در و دیوار نہیں، کوئی درخت شجر حجر نہیں ہے میدان حشر میں، اور سورج جو ہے سر کے اوپر ہوگا، گرمی ہوگی، پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں جو ہے غرق آب ہوں گے، تیرتے ہوں گے، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے اگر ہم بھی اس کے حصے دار ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔